اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے بھائی کن لوگوں کی مدد کی جائے، جیسے طرح کہ آج ہمارے ہاں وبائی امراض ہیں، لوگوں کی ہیلپ کرنی چاہیے، جو غریب ہیں، جو مزدور ہیں، دیہڑی دار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر آزمائش بھی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قریب ہونے کا بھی یہ سلسلہ ہے۔ اور جتنی ٹیکنالوجی ہے، جتنے سائنسدان ہیں، وہ سارے بے بس ہو گئے، پوری دنیا بے بس ہو گئی ہے، اور جو مزدور لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، ان کی مدد کیسے کی جائے اور لوگوں کی ہیلپ کرنی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ آدمی تبھی مسلمان ہوتا ہے جب وہ کسی کی ہیلپ کرتا ہے، مدد کرتا ہے، رشتہ داروں کی، فقراء کی، مساکین کی۔ تو یہاں اللہ رب العزت یہ بتا رہے ہیں کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا یسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں صداقت کے مستحق صرف غرباء، مساکین جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے، ملک میں چل پھر نہیں سکتے، ناداں ہیں لوگ، ان کی بے سوالی کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتے ہیں۔ آپ ان کے چہرے دیکھ کر قیافہ سے انہیں پہچان لیں گے، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ تم جو کچھ مال خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ اس کا جاننے والا ہے۔ یعنی فقراء، مساکین ہوتے ہیں، طلباء ہوتے ہیں، ان کو دینا چاہیے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک تو مانگنے والے بھی ہوتے ہیں، وہ بھی ان میں مستحق ہوتے ہیں، ان کا بھی خیال کرنا چاہیے، لیکن پہچاننا چاہیے یہ کون شخص ہے، مستحق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں لا یسألون الناس الحافا، اور وہ لوگوں سے چمٹ کر، ان کے پلو پکڑ کر کے کھینچ کے سوال نہیں کرتے۔ اپنی عزت نفس انسان کی بہت بڑی ہوتی ہے، اور عزت کی خاطر وہ پیشہ وار گداگاروں کی طرح یا اس طرح نہیں ہوتے لیکن ضرورت مند بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ان کو پہچانیں، ان کا خیال کریں بھی کون لوگ ہیں، سفید پوش ہیں، اور ان کو یعنی اندھیرے میں، یعنی اس آدمی کو بھی پتہ نہ چلے، اس کو عزت نفس کا خاص پر خیال لینا چاہیے۔ جو غریب ہوتا ہے اس کی عزت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور قرآن پاک میں یہ بات اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں لا یسألون الناس الحافا۔ ایک تو طلباء ہوتے ہیں، دوسرا یہ ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہچانیں، ان کو ڈھونڈیں اور ان کی مدد کریں۔ تو دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، جو بھی ضرورت مند ہے، ایک مانگتا ہے ایک نہیں مانگتا، اس کو پہچانے بھائی اپنے محلے والوں سے کہیں۔ اور بعض لوگوں نے یعنی اس کام کو اپنا مشن بنا لیا ہوتا ہے، اپنا بزنس بنا لیا ہوتا ہے، تو وہ اس سے جمع کرتے رہتے ہیں، اور اس چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے بھئی کون شخص مستحق ہے، کون نہیں مستحق ہے۔ دوسری جگہ جو ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کو ضرورت بھی نہیں ہے، اور اس کے پاس اپنے گزارا اور فائد کرنے کے لیے اس کے پاس سامان ہے، اور پھر بھی وہ مانگتا ہے اور اس کو ضرورت نہیں ہے، تو ایسے لوگ جو ہیں قیامت والے دن ان کے چہرے پر زخم ہوں گے، یا ان کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ یہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے۔ تو وہ جو سوال کرتے رہتے ہیں اور ان کے پاس ہے بھی سب کچھ، لیکن وہ سوال کرنے کو، اس مانگنے کو عادی بنا لیا۔ جن لوگوں نے پیشہ بنا لیا ہے ان کو فقیر ظاہر کرتے رہنا، لیکن اس کے پاس سب کچھ بھی ہے۔ لیکن یہاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل الناس، جو لوگوں سے سوال کرتا رہتا ہے، اموالہم تکثرا، یعنی اس کا مال بہت زیادہ ہو جائے، بڑھ جائے، فإنما یسأل جمرا، وہ ایک جمر کا ایک مٹی یا ایک کوئلے کا سوال کرتا ہے، اس کا یہ کوئلے کی طرح اس کی جسم ہوگا، فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ، تاکہ اس کا مال کم یا زیادہ ہو، یعنی اپنے مال کو بڑھانے کے لیے اس کے پاس گزارے کا بھی ہے، اور وہ لوگ جو اس طرح کا سوال کرتے ہیں ان کے پاس پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، تو وہ مانگ کر انہوں نے اپنی زندگی کا پیشہ ہی بنا لیا ہوا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو انہوں نے اپنا پیشہ بنایا اور کوئی کام نہیں کرتے، صرف اور صرف انہوں نے مانگنا ہی بنا لیا ہوتا ہے۔ اور اسی باتوں کو بھی ذہن میں وہ خود بھی لوگ ذہن میں رکھیں،
اور یعنی جمرن اس شخص اس چیز کو کہتے ہیں، اس لکڑی کو کہتے ہیں جو اس کو آگ نے کھا لیا ہو لیکن لکڑی ثابت ہو اور کوئلے کی طرح ہو. اس شخص کی چہرہ یا اس کا جو شخصیت کی ہوگی قیامت والے دن اس طرح کی ہوگی. یہ کبھی جرم ہے اور علماء نے بھی اس حرام قرار دیا ہے، اور ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. جو ضرورت مند ہے اس کو دیا جائے، اور جس کو ضرورت نہیں ہے وہ نہ لے. جس کو ضرورت نہیں ہے، جس کے پاس اپنے گزر اوقات کے لیے ہے، اپنے پاس چیزیں ہیں اور اس کو یہ مال نہیں لینا چاہیے، وہ اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کو محتاجی سے بچائے، اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے دے، لیکن اس کو باغ کر لینا. جو ضرورت مند ہے اس کو دینا چاہیے، اور ہمیں پہچان کر وہ شخص کو دینا چاہیے. اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے دوسری آیت میں کہہ دیا الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں دن اور رات کے حصے میں، اور سرن والانیہ، ظاہر اور چھپے، یعنی کسی کو پتہ بھی نہیں چلے، لوگوں کی عزت کے نفس کا بھی خیال رکھتے ہیں. فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر اللہ ان کو دے گا. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ تو وہ غمزدہ ہوں گے، نہ ان کو ڈر کسی چیز کا، نہ خوف ہوگا، نہ غمگین ہوں گے. یہ ان کا لیے بہت بڑا اجر ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے یہ چیز جو ہے اس کو خوب جانتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو ہے اللہ تعالیٰ جو ہمارے اوپر ابتلا ہے، جو پوری دنیا پر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ابتلا کو، وبا کو ہم سے دور لے جائے اور ہمیں اپنا بندہ بنا لیں. جو جس طرح اللہ رب العزت کو پسند ہے ہم اسی طرح کا بننے کی کوشش بھی کریں اور دعا بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.